السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کیجیے، میں ظلم کو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو سائم، تم جانتے ہو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سائم اسے اس تکلیف میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک جانب سمٹ کر اپنے ساتھ ہونے والے اس انجانے حادثے پر آنسو بہا رہی تھی۔ چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آج اس کی شادی عبداللہ سے ہوئی تھی جو کہ اس کے چاچو کا بیٹا تھا۔ وہ بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب اس کے والد نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ شازیہ نہایت فرما بردار بیٹی تھی جس پر ہر ایک کو ناز تھا۔ وہ ہر وقت خوش رہا کرتی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے بہت اونچے خواب تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خواب یوں ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی بہن آمنہ اور والدہ نے اسے بہت منتیں کر کے شادی کے لیے رضامند کیا۔ شازیہ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے والد کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور عبداللہ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں اور 10 دن کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا اور وہ مصنوعی مسکراہٹ لے کر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے والد سخت مزاج تھے مگر آج وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ شازیہ انہیں دیکھ کر اپنے تمام غم بھلا چکی تھی اور اپنے خواب اپنے والدین کے نام کر چکی تھی۔ وہ صرف اپنے والد کی خوشی کے لیے ہی اس شادی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ بارات آ چکی تھی، سب لوگ بے حد خوش تھے اور وہ بھی تیار ہو کر حال میں پہنچ چکی تھی۔ چونکہ اس کے والد سخت مزاج تھے، اس لیے اس کی بہن آمنہ نے اسے گھر پر ہی تیار کیا تھا۔ وہ سادہ مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا اس پر نظریں ٹھہر جاتی تھیں۔ اس نے سرخ رنگ کا روایتی لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی خوبصورت تھی مگر آج اس پر جو حسن تھا شاید وہ اس کی فرما برداری کا انعام تھا۔ کچھ دیر بعد چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اس کی چچی نے کہا کہ اب نکاح کا وقت ہو چکا ہے، قاضی صاحب کو بلایا جائے گا اور نکاح کیا جائے گا۔ اس کے والد نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ شازیہ اسٹیج پر نہیں تھی بلکہ ہال کے پچھلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے آس پاس اس کی سہیلیاں موجود تھیں۔ پردے کے پیچھے نکاح کروایا گیا۔ قاضی صاحب نے تمام شرائط پڑھ کر سنائے اور پوچھا کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ قاضی صاحب نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے مگر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ اس کے والد کا تھا جسے دیکھ کر اسے سہارا ملا اور اس نے کہا ہاں قبول ہے۔ اس کے لہجے میں بہت سرد مہری تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور پورے حال میں مبارکباد کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اتنے میں اچانک اس کی چچی آئی اور اس کی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ دودھ پلائی کی رسم کریں۔ لڑکیاں دودھ لے کر شازیہ کو اکیلا چھوڑ کر سٹیج پر چلی گئیں۔ شازیہ وہیں بیٹھی تھی کہ کسی نے اسے تھپکی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے سفید رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا گیا۔ کوئی اور نہیں بلکہ یہ سائم تھا جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ بھی اسی شادی میں آیا ہوا تھا اور کہنے کو تو وہ اس کا بہنوئی بھی تھا کیونکہ اس کے والد نے آمنہ کا رشتہ سائم کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس نے شازیہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ہال کے پیچھے دروازے سے باہر لے گیا۔ جب شازیہ کی آنکھیں کھلیں تو وہ ایک بند کمرے میں تھی جس میں اندھیرا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ اتنے میں اس کے سامنے ایک شخص آیا اور شازیہ نے اسے مارنے اور پیٹنے کی کوشش کی۔ تم نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ تم جانتے ہو میرے والد کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی۔ اس شخص نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے چہرے پر
زوردار تھپڑ مارا اور اسے دھکا دیا۔ شازیہ نیچے گر پڑی اور وہ دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ پیچھے سے چیختی چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساری رات اس نے روتے ہوئے گزار دی۔ دوسری طرف اس کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ جب سب کو پتا چلا کہ شازیہ حال میں موجود نہیں ہے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ اس کے والد بھی شدید غصے میں تھے اور ان کا غصہ بھی بجا تھا، کیونکہ انہیں لگا کہ شازیہ چونکہ شادی سے خوش نہیں تھی تو شاید وہ بھاگ چکی ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس تھی، اور حقیقت سے سوائے اللہ کے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ بارات واپس جا چکی تھی اور شازیہ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا، میرے والدین کو کیا کیا باتیں سننا پڑی ہوں گی، ان کا سر تو شرم سے جھک گیا ہوگا۔ اسی خیالوں میں اس کی پوری رات گزر گئی۔ صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا تو صائم اندر داخل ہوا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، امید ہے تمہاری رات تو بہت ہی خوشگوار گزری ہوگی مس شازیہ۔ شازیہ فوراً اٹھ کر اس کے گریبان کو پکڑ کر کہنے لگی، آخر تم نے یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟ میں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا تھا؟ تم جانتے ہو میرے والدین نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ خدا کے لیے مجھے واپس گھر جانے دو۔ صائم نے کہا، ایسے کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ ابھی تو تم سے بہت سارے بدلے لینے باقی ہیں۔ شازیہ نے التجا کی، خدا کا خوف کرو، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس نے شازیہ کو دوبارہ دھکا دیا اور وہ بیڈ پر جا گری۔ وہ کہنے لگا، چپ چاپ اپنے کپڑے تبدیل کر لو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ شازیہ نے کپڑے اٹھا کر زمین پر پھینک دیے اور وہاں سے بھاگنے کا وہ منصوبہ بھی بنانے لگی، مگر سب بے سود تھا، کیونکہ وہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا اور اس میں کوئی کھڑکی بھی موجود نہ تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور اس شخص نے کہا، جلدی کرو، مجھے کہیں پر جانا ہے۔ شازیہ نے جواب دیا، مجھے تمہارے ساتھ اور کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے پوچھا نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ اسی حالت میں گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور گاڑی میں جا کر بٹھا دیا۔ شازیہ نے مزاحمت کی کوشش کی تو اس نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، مجھے امید ہے کہ تم خاموشی سے سب کچھ برداشت کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے شازیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باندھ دیا، کیونکہ وہ بار بار گاڑی کا دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شازیہ نے التجا کی، مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، کچھ دیر خاموش رہو، سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک کوٹھی کے سامنے رکی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب آنکھیں کھلی تو میں نے خود کو ایک کوٹھی کے باہر پایا، کیونکہ مجھے صائم نے ہی جگایا تھا۔ صائم شازیہ کو ایک کوٹھی میں لے گیا جہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ شازیہ خوف کے مارے بار بار اس سے اپنے گھر واپس جانے کی درخواست کرتی رہی، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑی عمر کی عورت روہیلا بائی موجود تھی۔ روہیلا بائی نے شازیہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر صائم کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اشارہ کیا۔ شازیہ نے یہ منظر دیکھتے ہی خوف اور بے بسی سے رونا شروع کر دیا۔ صائم نے روہیلا بائی کے پاس کچھ باتیں کی اور پیسے وصول کر کے وہاں سے جانے لگا۔ شازیہ نے آخری بار اسے روکنے کی کوشش کی، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑو، یہ ظلم مت کرو، لیکن صائم نے اس کی فریاد سنی انسنی کر دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ شازیہ بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، مگر اب کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔
شازیہ نے اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کی اور وہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ روہیلا بائی کے آدمیوں نے اسے زبردستی پکڑ کر ایک تاریک اور بند کمرے میں قید کر دیا۔ کمرے میں کوئی روشنی نہ تھی اور نہ ہی کوئی کھڑکی تھی۔ وہ اکیلی، خوفزدہ اور بے یار و مددگار تھی۔ اس کی ہر فریاد، اس کی ہر چیخ کی وہاں کی خاموشی میں دب کر رہ گئی۔ 2 دن تک اسے کوئی کھانا نہیں دیا گیا۔ روہیلا بائی نے فیصلہ کیا کہ شازیہ تب تک بھوکھی رہے گی جب تک وہ کام کرنے کے لیے رضامند نہ ہو جائے۔ شازیہ کے حسن نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ روہیلا بائی کو یقین تھا کہ اس حسن کا سودا اسے دولت کما کر دے گا۔ شازیہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر رونے لگی، مگر اس کے سامنے صرف خاموشی تھی۔ کمرے کی تاریکی میں وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور کوئی اسے اس اذیت سے نجات دلائے۔ سائم واپس گھر آ چکا تھا اور شازیہ کی بے بسی پر ہنس رہا تھا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہونے والے اس حادثے سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کا بہنوئی تھا، مگر در حقیقت شاید اس کا سب سے بڑا دشمن بھی وہی تھا۔ کچھ دنوں بعد شازیہ کے والدین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا شازیہ بھی ہمارے ساتھ یہ کر سکتی تھی؟ وہ تو سب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ شازیہ کی طبیعت میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اب ہمیں آمنہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ شازیہ تو ہمارے لیے اسی دن مر چکی تھی جس دن اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اب ہمیں صرف آمنہ کا خیال رکھنا ہے۔ جو رسوائی ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ اب آمنہ اور سائم کی شادی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہی ان کی عزت بچانے کا آخری راستہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب آمنہ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ آئے اور شازیہ کے کیے کی بدنامی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ادھر سائم اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شازیہ کو راستے سے ہٹا کر وہ اب آمنہ سے شادی کا خواب پورا کرنے کے قریب تھا۔ اس نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور بظاہر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آمنہ کے والدین کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ آمنہ کا خیال رکھے گا۔ کچھ دن بعد آمنہ اور سائم کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شازیہ کے والدین نے اس شادی کو بڑی دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس رسوائی کے بعد ان کا سر دوبارہ بلند ہو سکے۔ ادھر شازیہ قید میں اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزار رہی تھی۔ روہیلا بائی کی قید میں اس کے پاس نہ تو آزادی تھی، نہ عزت، نہ کوئی امید۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے والدین کو سب کچھ بتائے، ان سے مدد کی بھیک مانگے، مگر قید میں ہوتے ہوئے وہ بے بسی کا شکار تھی۔ کچھ عرصے بعد سائم اور آمنہ کی شادی کا دن آن پہنچا۔ شازیہ کے والدین نے بادل نخواستہ آمنہ کو شاندار انداز میں رخصت کیا، مگر ان کے دلوں میں شازیہ کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کی تلخ یادیں بھی تازہ تھیں۔ آخر کار شازیہ نے تھک ہار کر اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ جان چکی تھی کہ اب اسے اس ظلم کو جھیلنا ہی پڑے گا۔ روہیلا بائی نے اسے اپنی قید میں رکھا تھا اور شازیہ نے اس کی ہدایت پر ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جو وہ کہتی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ جلد از جلد اس جہنم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے، مگر ہر دروازے سے اسے ایک نئی تکلیف کا سامنا ہوتا۔ روہیلا بائی نے شازیہ کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی پہچان سے آزاد ہو جائے۔ اب وہ حسن جامن کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شازیہ کا نام اور صورت بدل دی گئی تھی، مگر دل میں وہ پرانی شازیہ، وہ لڑکی جس کے خواب تھے،
جو اپنی زندگی کے ہر پل کو امید سے گزارنا چاہتی تھی، کہیں گم ہو چکی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں خوشیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، مگر وہ پھر بھی اس سچائی کو تسلیم کر چکی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حسن جانم کے نام سے جانی جانے والی یہ لڑکی ایک بار پھر اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور تھی اور اپنی نئی زندگی کو جھیل رہی تھی۔ حسن جانم جو کبھی شازیہ تھی، اب کوٹھے کی سب سے بڑی طوائف بن چکی تھی۔ اس کا جسم نہیں بلکہ اس کی روح ہر دن ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ روہیلا بائی کے حکم پر وہ ہر کام کرنے لگی جس کا اس سے تقاضا کیا جاتا، اور اس کی زندگی میں کوئی خوشی، کوئی محبت نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف ایک قیمتی شے بن چکی تھی جس کا کام تھا صرف دولت کمانا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ماند پڑ چکی تھی اور وہ صرف زندہ تھی، مر نہیں چکی تھی۔ دوسری طرف سائم، جس نے شازیہ کو اس تکلیف دہ زندگی میں دھکیل دیا تھا، اب اپنے کیے پر پچھتانے لگا تھا۔ وہ احساس سے جرم کا شکار ہو چکا تھا اور پچھتاوا اس کی زندگی کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتا کہ آخر شازیہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا، صرف اتنا کہ جب اس نے روڈ پر اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے سائم کے دوستوں کے سامنے صرف ایک تھپڑ مارا تھا۔ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ شازیہ کی زندگی تباہ کر دی جائے؟ سائم کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھتا اور وہ خود کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ اس کا دل اب نادم تھا اور وہ اپنے کیے پر اتنا پشیمان تھا کہ خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا کہ اس نے ایک نیک اور معصوم لڑکی کی زندگی کیوں برباد کی۔ کبھی کبھی وہ خواب میں شازیہ کو دیکھتا جو اس سے مدد کی درخواست کرتی، اور پھر وہ اس کا چہرہ کھو دیتا جیسے اس نے کبھی شازیہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ اب نہ صرف شازیہ بلکہ خود اپنے آپ سے بھی بیزار ہو چکا تھا۔ سائم کی کیفیت دن بدن بہت ہی عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چلانے لگتا جیسے وہ اپنے اندر کا درد اور پچھتاوا برداشت نہیں کر پا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت اس کے لیے ایک اذیت بن چکی تھی۔ وہ خود کو اس گناہ کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتا تھا جسے وہ کبھی ماضی میں جھوٹا سمجھتا تھا۔ اس کا دل روتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب شازیہ کی زندگی بدل چکی تھی اور وہ اب اس کے لیے بہت دور جا چکی تھی۔ سائم نے شازیہ کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ واپس اس جگہ بھی گیا جہاں اس نے اسے آخری بار چھوڑا تھا، مگر وہاں وہ نہیں ملی۔ شازیہ اب وہاں سے جا چکی تھی اور سائم کو یہ حقیقت بہت سختی سے سمجھنی پڑی کہ وہ اب کبھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب شازیہ دبئی میں تھی جہاں وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ روہیلا بائی نے شازیہ کو اپنے کاروبار کا ایک حصہ بنا لیا تھا اور اس کے ذریعے بے شمار دولت کمانا شروع کر دی تھی۔ حسن جانم جو کبھی شازیہ تھی، دبئی کے ان لوگوں کے لیے ایک قیمتی اور جانی پہچانی شخصیت بن چکی تھی، لیکن اس کے لیے یہ دولت، یہ شہرت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بس اپنی بربادی کی قیمت چکاتی جا رہی تھی۔ سائم کا پچھتاوا آگ میں جلنا اسے ذہنی مریض بنا رہا تھا، اور وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ سوچتا رہتا کہ شازیہ کا کیا قصور تھا، کیوں اس نے اسے اس گھمبیر حالت میں پہنچایا۔ وہ کبھی خود سے اور کبھی اپنے عمل سے سوال کرتا، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہر دن اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے میں سب کچھ کھو دیا، اور سب اسے اس کا افسوس ہی تھا۔ ایک دن شازیہ دبئی کی ایک بڑی پارٹی میں ڈانس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی چمک تھی جو اس کی زندگی کے خالی پن کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس دنیا کی تمام تر چمک دمک میں غرق ہو چکی تھی، لیکن دل میں ایک خلا تھا جسے وہ کبھی بھر نہ سکی تھی۔ ڈانس کرتے ہوئے وہ ایک شخص سے جا کر ٹکرا گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے
اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ عبداللہ کھڑا تھا، وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، وہ شخص جس کی شادی کی تقریب میں شازیہ نے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود کو تباہی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ عبداللہ وہ شخص جسے شازیہ نے کبھی اپنی زندگی کا ساتھی سمجھا تھا، آج اس کے سامنے کھڑا تھا اور دونوں کے درمیان چند لمحوں کا وقفہ تھا جو گزرنا مشکل تھا۔ شازیہ کا دل دھڑکنے لگا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ عبداللہ کی آنکھوں میں وہی حیرانی تھی جو شازیہ کے دل میں تھی، کیونکہ اس نے بھی شازیہ کو ایک لمحے میں پہچان لیا۔ تم یہاں، عبداللہ نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ بھی اس حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شازیہ کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی تھی، جیسے وقت نے رک کر دونوں کے درد کو محسوس کیا ہو۔ لیکن پھر شازیہ نے اپنی آنکھوں میں چھپے ہوئے احساسات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں میں یہاں۔ اس نے عبداللہ کو زور سے گلے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کی حد کرنا ناممکن تھا۔ عبداللہ بھی ساکن کھڑا تھا، کیونکہ اس نے 6 سال کا عرصہ کس قدر مشکل میں گزارا تھا، شاید یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ روہیلہ بائی کے آدمیوں نے عبداللہ کو شازیہ سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج عبداللہ شازیہ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک طوائف ہے، اور طوائف کسی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا۔ عبداللہ نے شازیہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور کہا، تم یہاں خاموشی سے کھڑی ہو جاؤ۔ پھر اس نے روہیلہ بائی کے آدمیوں کو پیٹا اور شازیہ کو وہاں سے لے کر بھاگ گیا۔ وہ اسے اپنے ہوٹل میں لے آیا جہاں وہ رہ رہا تھا۔ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی آیا تھا، اور یہ اس کے دوست کی پارٹی تھی جس میں وہ اپنے دوست کی ضد پر آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر عبداللہ نے شازیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخلصی اور دکھ کی جھلک تھی، جیسے وہ اس کی تکلیف کو سمجھ رہا ہو، لیکن اب وہ اسے جتنا بھی سمجھنا چاہتا تھا کچھ بھی بالکل نہیں بدل سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم بے قصور تھی، لیکن پھر وقت نے ایسا پلٹا مارا کہ ہم سب کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ شازیہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ عبداللہ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، شازیہ، تمہیں یقین تو نہیں آئے گا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی ہوں۔ تم جتنا بھی دکھ سہ چکی ہو، اب صرف خوشیاں ہی ہوں گی۔ شازیہ نے سر اٹھا کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس کے اندر ایک جذباتی طوفان چل رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک غم کی گہرائی تھی، جیسے وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی ہو، لیکن اس خوف سے وہ چپ رہی کہ کہیں وہ دوبارہ اس کے دکھ کو جھیلنے پر مجبور نہ ہو جائے، کہیں عبداللہ اسے چھوڑ نہ دے۔ شازیہ، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، آخر اس دن کیا ہوا تھا؟ ہمارے نکاح کے بعد کیا ہوا تھا؟ شازیہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، اس دن دودھ پلائی کے لیے جب لڑکیاں گئیں تو سائم نے مجھے اغوا کر لیا اور بیچ دیا۔ شازیہ نے بہتے آنسو کے ساتھ عبداللہ کو ساری بات بتائی تو اس کا خون کھولنے لگا، کیونکہ سائم اس کا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ اس نے شازیہ کے جانے کے بعد اس کو شازیہ کے خلاف بہت بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ شازیہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور عبداللہ سے کہنے لگی کہ اب آپ کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی، اب آپ مجھے اپنا سکیں گے؟ تو عبداللہ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ محبت میں کوئی عیب نہیں دیکھے جاتے۔ شازیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا،
کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو عبداللہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں پاکستان کے ہر شہر میں تلاش کیا، ہر کونے میں دیکھا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملی۔ لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور میں جانتا تھا کہ ایک دن تک تم مجھے ضرور ملو۔ میں نے تمہارے بغیر ایک ایک لمحہ بہت ہی اذیتوں میں گزارا ہے۔ مجھے تم پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ سب اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میں نے سائم کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں اس نے تمہیں بے ہوش کیا تھا اور پھر وہاں سے لے کے چل دیا۔ میں کچھ دیر سے سمجھا، لیکن آج سائم سلاخوں کے پیچھے ہے۔ شازیہ کے منہ سے فوراً نکلا کہ آمنہ کیسی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اسے سائم کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے خود ہی اپنی بہن کے گناہگار سے علیحدہ ہونا چاہا۔ اب تمہارا سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، کل ہم واپس پاکستان جائیں گے۔ شازیہ نے کہا کہ کیا سب لوگ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ سب لوگ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ صبح ہوتے ہی دونوں پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے اور گھر آ گئے۔ سب بہت خوشی سے شازیہ کا استقبال کرنے لگے اور شازیہ نے سائم کو معاف کر دیا، صرف آمنہ کی وجہ سے، اور دوبارہ سے شازیہ کو دلہن بنایا گیا اور وہ رخصت ہو کر عبداللہ کے گھر آ گئی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ آج عبداللہ کا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا اور شازیہ کی اندھیری زندگی اب روشن ہو چکی تھی، اور شازیہ کے 3 بچے ہیں اور وہ عبداللہ کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی ہے۔ زندگی آزمائش کا ہی نام ہے، بس اپنوں ہر اعتماد کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک نہ ایک دن آزمائش ختم ہو ہی جایا کرتی